السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا آداب دعا کے متعلق درس جاری و ساری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ درس میں سنیں گے کہ دعا مانگنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے پکارنا منع ہے اور کن ناموں سے پکارنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم برہان رشید پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق اور استقامت سے دور ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اس کا اطلاق کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے مشرکین نے الہ لا الہ الا اللہ، الہ ٹھیک ہے، معبود، اس کو بگاڑ کر انہوں نے لات، اپنے بت کا نام رکھ لیا لات۔ عزیز اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کر انہوں نے کیا کیا، عزا اپنے بت کا نام رکھ لیا۔ منان اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کر انہوں نے منات اپنے بت کا نام، یعنی اپنے بتوں کے نام یہ رکھ لیے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سارے توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور نہیں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو۔ جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں سب کا ذکر کیا ہے، قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور جن کا ذکر نہیں ہے اس نام سے رب کو پکار نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ حسن نام لینے میں حسن ادب کی رعایت کی جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بہت سخت ناجائز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے رام کہنا، رام ہندو بولتے ہیں اپنے دیوتاؤں کو، تو ہر چیز میں اس کا معنی ہوتا ہے ہر چیز میں رما ہوا، ہر چیز میں حلول کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پرماتما ہندوؤں کے 3 دیوتاؤں یعنی برہما، وشنو، شیو کا مشترکہ نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا سخت حرام ہے۔ اب وہ کوئی کہے جی میں تو بین الاقوامی مذاہب کو ملانے کے لیے اب پکار رہا ہوں، میں اللہ پکار رہا ہوں، تم اپنے خدا کو گرو پکارو، تم اپنے خدا کو رام پکارو، تو یہ جو ہوتے ہیں نا فلاسفر قسم کے لوگ، پرلے درجے کے جاہل پہ، وہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ہولڈر کیوں نہ کہتے ہوں، اس رام کا معنی نہیں سمجھ رہے۔ رام کا معنی ہر چیز میں حلول کیا ہوا، اللہ اس پاک سے، اس چیز سے کیا ہے، پاک ہے، تو یہ اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح پانچواں یہ ہے کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم ہی نہیں ہے، کہ معنی درست ہے یا غلط ہے، معلوم ہی نہیں ہے، تو ایسا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نام توقیفی ہیں، شریعت نے جو بتائے انہی ناموں سے پکارا جائے، اپنی طرف سے نام ایجاد نہ کیے جائیں، اگرچہ ترجمہ ان کا صحیح ہو۔ لہذا رب کو عالم کہہ سکتے ہیں، عاقل نہیں کہہ سکتے۔ رب کو عالم کہہ سکتے ہیں، عاقل نہیں کہہ سکتے۔ اس کو جواد کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو جواد کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حکیم کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور خدا رب کا نام نہیں ہے، خدا پکارنا درست ہے، لیکن خدا یہ توقیفی ناموں میں سے بھی نہیں، کوئی نام ہے ہی نہیں۔ یہ ایک صفت ہے، جیسے مالک، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں پروردگار، پالن ہار، بخشنے والا۔ اسی طرح رب کا یہ معنی ہے، پالن ہار، بخشنے والا، ٹھیک ہے، پروردگار۔
تو یہ ایک صفت ہے جو رب کی شان کے لائق ہے، تو رب کہنا، خدا کہنا کیا ہے؟ درست ہے۔ جن الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کو نہیں پکار سکتے ان میں سے چند یہ ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، آپ شاید وہ کہیں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار یہ تو بڑے عام سی بات ہے۔ اب ہر بندہ یہ لفظ بولتا ہے جب کوئی قسم کھاتا ہے، جب اپنے دعوے کو ثابت کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، اللہ کے لیے حاضر ناظر کا لفظ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق جب بولیں گے، آپ بولیں گے شہید، بصیر، یہ اللہ کے صفاتی نام، شہید، بصیر، اسے حاضر ناظر نہ کہنا چاہیے، بلکہ بعض علماء نے کفر کہا ہے یہ۔ اچھا، اعلیٰ نے فرمایا یہ کفر نہیں ہے۔ علامہ ابن وہبان فرماتے ہیں یا حاضر یا ناظر لیس بکفر، کفر نہیں ہے، لیکن ایسا کہنا کفر نہیں، لیکن ایسا جو ایسا کرتا ہے خطا کرتا ہے بچنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اللہ کو حاضر ناظر کہنے کی بجائے سمیع اور بصیر کہنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات، کچھ جملے اور ہیں جو عرف میں بولے جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو درس ہو رہا ہے اس میں کئی چیزیں فرض علوم ہیں، سیکھنا لازمی ہے۔ اے اوپر والے ماری فریاد سن لے، دعا میں اور دعا کے علاوہ بھی اللہ کے لیے یہ کلمات کہنے کی اجازت نہیں ہے، اے اوپر والے۔ اب اس میں قباحت کیا ہے دیکھیے گا ذرا، اس طرح دعا میں کہنے سے بچیے، اے آسمان سے دیکھنے والے ماری فریاد سن لے۔ البتہ یوں کہنے میں حرج نہیں، اے مارے دلوں پہ نظر رکھنے والے ماری فریاد سن لے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے، رب کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، لہذا ہاتھ بلند کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہنا حرام ہے کہ اے عرش پہ رہنے والے، اے عرش پہ رہنے والے، ہم نے تیری طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ البتہ یوں کہنے میں حرج نہیں، اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اے عرش پہ رہنے والے، اے اوپر والے۔ آج کل وہ بچوں کو لوگ کارٹون دکھاتے ہیں، اس میں یہ لفظ عموماً بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو کارٹونوں کو جوڑے مارے ہاں، جو پڑھا لکھا طبقہ بولتا ہے، اس میں آگے جملہ آ رہا ہے، میں بتاؤں گا، وہ کفر ہے۔ اوپر منع کردہ جملوں سے اللہ کے لیے سمت ڈائریکشن کا ثبوت ہے۔ اوپر ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، نیچے ہونا، یہ ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کی ذات جہت سمت سے پاک ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ مکان میں ہونے سے پاک ہے، جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے۔ حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جو اللہ کو اوپر یا نیچے قرار دے اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ اچھا، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے، قائل پر حکم کفر نہ کریں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے، قائل کو اس سے روکیں گے کہ یہ لفظ نہ بول اللہ کے لیے اوپر والا، ٹھیک ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، وہ مکان سے پاک ہے، یہ کہنا اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ تو ہر زد عام ہوتا ہے، بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے نا، یا کسی کو کوئی احسان ہو گیا، کسی پر کسی نے کسی کو قرضہ دے دیا، کسی کا قرضہ اتار دیا، کسی پر مقدمہ تھا وہ جڑا دیا، تو وہ احسان اس کلمات سے ادا کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کفر بک رہا ہے، اوپر اللہ ہے نیچے تم ہے بس میری مددگار۔ اور یہ تو یقین کریں، ایک ایڈوکیٹ تھا، بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کلمات بولتے بولتے یہ لفظ بول دیا، میں نے اسے وہیں روک لیا، یار یہ تو کلمہ کفر ہے۔ آپ کیوں؟ کہتے ہیں یار ہم نے تو، میں کہا آپ نے سنا نہیں سنا، آپ کی اپنی تعلیم ہے، شریعت اسے کلمہ کفر کہتی ہے، توبہ کریں آپ، تب اگلی گفتگو ہم چلیں گے۔ تو پڑھے لکھے طبقہ بھی، اب عجیب سی ایک بات ہے کہ جو بندہ اپنے سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہے نا، کوئی فزکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایم ایس سی فزکس کیا ہوا ہے، یا ایم فل فزکس کیا ہوا ہے، یا پی ایچ ڈی فزکس کیا ہوا ہے، یا پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کیا ہوا اس نے، یا پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں کیا ہوا ہے، کسی چیز میں بھی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا اسپیشلسٹ ہے۔ جو فزکس میں پی ایچ ڈی کیا وہ میتھ میں عرضہ سرائی نہیں کر سکتا،
اس میتھ کے سوالات دے دیں ایم ایس سی کے، وہ حل نہیں کر سکتا۔ جس نے پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں کی ہوئی ہے اسے آپ کیمسٹری کا سوال دیں، اس کی سر سے اوپر چلی جائے گی، پلے ہی نہیں پڑے گا اس کو۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کون سے فرمولے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس بیچارے کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ بھی دین میں عرضہ سرائی کرتا ہے۔ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر دوسرے سبجیکٹ میں گفتگو کوئی کرنے نہیں دیتا اور خود کہتا ہے مجھے نہیں آتا، لیکن دین اتنا کمزور ہو گیا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی عرضہ سرائی کر رہا ہوتا ہے۔ ڈگری اس کی میتھمیٹکس کی ہے، دین میں باتیں کر رہا ہے۔ ڈگری اس کی ایم اسلامیات کی ہے، وہ دین میں ایم اسلامیات کرنے سے بندہ عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ ڈگری اس کی ایم اردو کی ہے، وہ دین میں عرضہ سرائی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر تیسرا بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر تیسرا بندہ جو ہے عجیب سی کیفیت کر رہا ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو ہے بندے کو کافر قرار دے دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ یہ میں بس چوٹ کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ کلپ بن رہا ہے، لوگ سنیں گے اس کو، کہ جب اپنا سبجیکٹ چھوڑ کر دوسرے سبجیکٹ میں بندہ بول نہیں سکتا تو پھر دین میں بولنے کے لیے بھی بندے کو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے نا یار۔ کم سے کم 10-12 سال عالم کورس کیا ہو، مفتی کورس کیا ہو، عالم کورس پڑھاتا ہو، پھر اس کے بعد سرچ کی ہو اس نے بھائی کیا لفظ میں نے بولنا ہے، اور ہر عالم ہر وقت ہر سوال کا جواب دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے سوالات کیے گئے 50 سوالات، 28 سوالات کے جواب میں جو آپ کو آتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں شبہ تھا، آپ میں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 28 سوالات کے جوابات نہیں دیے آپ نے، صرف 22 کے جوابات دیے۔ امام مالک مجتہد ہیں، آپ کے پیشوا مالکی کہلاتے ہیں۔ موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی ہے، موطا امام مالک۔ اور جب آپ حدیث بیان کرتے تھے آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری کیسی تھی؟ آپ جب حدیث بیان کرتے کوئی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آتا، لونڈی جو غلام جاتے، اور ساری زندگی آپ مدینے میں رہے، اور آپ کا ادب اتنا تھا کہ ساری زندگی مدینے شریف میں آپ نے جوتے نہیں پہنے، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی مدینے شریف کے حدود کے اندر آپ نے چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کیا، اس کی حاجت کے لیے مدینے سے باہر جایا کرتے تھے، اور گلی کے درمیان سے نہیں چلتے، دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے چلتے، جسم کی چمڑی اتر گئی تھی، کہیں میرا قدم وہاں نہ لگ جائے جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک لگے ہیں۔ اتنا عشق، اور جب آپ کو مسئلہ پوچھنے آتا دروازے پہ جا کے مسئلہ بتا دیتے، اور کوئی حدیث سننے آتا اسے بٹھاتے، پھر پہلے آپ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد آپ ایک بہت شاہی لباس پہنتے، پہننے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر آپ کے لیے تخت سجایا جاتا، پھر آپ بندے کو سامنے بٹھا کے حدیث بیان کرتے۔ فرماتے ہیں حدیث رسول کا ادب ہے۔ وہ فرما رہے ہیں نا لا ادری، میں 28 سوالوں کے جواب میں کہہ رہے میں نہیں جانتا، اور یار دوسرا بندہ کسی کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کے گھر میں بھی نہیں چلتی، وہ دین میں ضرور بولتا ہے۔ اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ اچھا ایک لفظ اور ہے، وہ سنیے گا ذرا۔ الفاظ کے تکرار سے غلطی ہوتی ہے، الفاظ کے تکرار سے بھی بندہ بہت سخت جملہ بول جاتا ہے، دعا کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ دعا کے الفاظ کی تکرار مکمل احتیاط کے ساتھ کیجیے، معمولی سی غلطی بہت سے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، درست ہے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، مارے سرکار کا واسطہ، مارے آقا کا واسطہ، ہماری بخشش کر دے، ہمیں بخش دے۔ لیکن اب ہمارے آقا اب یہ بول دیا، یا اللہ بے خیالی میں زبان سے تیزی کے باعث تیرے کی تکرار کرنے میں یہ الفاظ نکل سکتے ہیں، خیال رکھنا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے تیری سرکار کا واسطہ، حضور تو اللہ کے بندے ہیں نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں۔ تجھے تیرے آقا کا واسطہ، آقا تمہارے ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کے تو رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ یوں ہی یہ الفاظ بے توجہی کے سبب زبان پر آ سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنے آقا کا جنت میں پڑوس، اب اللہ کا آقا تو نہیں، حضور تمہارے آقا ہیں، اللہ کے تو محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا احتیاط کرتے ہوئے ان سب الفاظ سے بچنا ضروری ہے۔ اور بھی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد اگلا جو درس ہوگا پھر میں آپ کو 18 مثالیں قائم کروں گا کہ جو لفظ غلط ہے اور اس کا مناسب الٹرنیٹ نعم البدل کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے،
اور دین پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔